ایک بار تمام حضرات، آبائے نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، نبی آخر الزمان حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف پڑھ لیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اخلاص اور احساس کا افلاس ہے ہر سو، اخلاص اور احساس کا افلاس ہے ہر سو۔ اس دور میں جذبات لٹایا نہیں کرتے، یہ تخت خدا ہے اسے تم پاک ہی رکھنا، یہ تخت خدا ہے اسے تم پاک ہی رکھنا۔ ہر شخص کو اس دل میں بسایا نہیں کرتے۔ تو معزز سامعین حضرات، پچھلے 2 جمعہ سے آپ حضرات دل کے حوالے سے بیان سماعت کر رہے تھے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان سنیں جس کو حضرت میمون بن مہران رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ اذا اذنب العبد ذنبا نقط في قلبه نقطة سوداء۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے، برائی کرتا ہے، تو اس برائی کرنے کی وجہ سے اس کے دل کے اوپر ایک کالا نقطہ لگ جاتا ہے۔ اب اگر بندہ سچی توبہ کر لیتا ہے تو وہ کالا نقطہ ختم ہو جاتا ہے، اور اگر توبہ نہیں کرتا، گناہ کے بعد پھر گناہ کرتا ہے، تو اس کالے نقطے کے ساتھ ایک اور نقطہ مل جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے۔ اور جب پورا دل کالا ہو جائے تو پھر اس کے لیے کوئی برائی، کوئی بدی، کوئی گناہ پریشانی کا سبب نہیں رہتا۔ جس طرح فرمایا گیا کہ مومن جب گناہ کرتا ہے تو وہ یوں محسوس کرتا ہے کہ جیسے میں احد پہاڑ کے نیچے آ گیا ہوں، ابھی یہ پہاڑ گرے گا اور مجھے کچل دے گا۔ وہ جلدی سے توبہ کر کے اس گناہ کے بوجھ کو ختم کرتا ہے۔ لیکن منافق کی کیا علامت ہے کہ جب منافق گناہ کرتا ہے تو اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جس طرح بدن پر کوئی مکھی بیٹھی تھی، ہاتھ کے ہلکے اشارے سے اڑا دی، اس کی زندگی میں کام کاج میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ یہ منافق کی علامت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا پورا دل کالا ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر! جو چادر صاف ہو اس پر اگر داغ لگ جائے تو محسوس ہوگا، جب تک آپ دھوئیں گے نہیں وہ آپ کو محسوس ہوتا رہے گا۔ نفیس طبیعتوں کو، صاف ستھرے لوگوں کو اور زیادہ محسوس ہوگا۔ لیکن اگر اس داغ کے ساتھ ایک اور داغ لگ جائے، پھر تیسرا، پھر چوتھا، اسی طریقے سے پوری چادر داغ ہو جائے تو پھر کوئی نیا لگنے والا داغ طبیعت پر پریشانی کا سبب نہیں بنے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب تو پوری چادر ہی داغ ہو گئی ہے۔ جب انسان کے ضمیر کی چادر سفید ہو تو ایک داغ بھی اس پہ تھپا ڈال دیتا ہے، ایک گناہ بھی اس پہ تھپا ڈال دیتا ہے۔ لیکن جب پورا دل ہی کالا ہو جائے تو پھر کوئی گناہ کسی پریشانی کا سبب نہیں بنتا۔ رومی کشمیر میاں محمد بخش نے بڑی خوبصورت بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ وہ انسان، جب تو دنیا میں آیا تھا نا تو تیرے ضمیر کی چادر پہ کوئی داغ نہیں تھا، تیرا دل بالکل صاف ستھرا تھا، اس دل کو تو نے خود برباد کیا ہے۔ اور کتنی پیاری نصیحت کی کہ چٹھی چادر خدرہ والی تے داغ نہ لاوے جڑیاں، پیر نہ آنکھیں حشر دہاڑے حال ربا کی بنیا۔ اور یہاں بابا بلے شاہ کا انداز بھی آپ دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ نفس پلید چے کیتا اسی اصل پلید نفس ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارا نفس ہے نا، اس نفس نے ہمارے
چادر کو داغ داغ کر دیا ہے۔ ہم فطرتاً پیدا ہوئے تھے تو بالکل صاف ستھرے تھے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ضمیر کی چادر، دل کی چادر بالکل صاف ستھری ہوتی ہے، لیکن جو عمر بڑھتی جاتی ہے اور وہ گناہوں میں منہمک ہوتا چلا جاتا ہے تو اپنے ضمیر کی چادر کو داغ داغ کر لیتا ہے۔ جو پکا نمازی ہو، اگر کبھی اس کی کوئی نماز چھوٹ جائے تو وہ بے چین رہتا ہے کہ نہیں رہتا؟ لیکن جو پانچوں چھوڑ دیتا ہے اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا ضمیر، اس کا دل مردہ ہو چکا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کو قتل کر دے، کتنا ہی سخت دل کیوں نہ ہو، اس کو رات کو نیند نہیں آئے گی۔ قاتل قتل کرنے کے بعد پریشان رہتا ہے، بے چین رہتا ہے، لیکن جو عادی قاتل ہوتے ہیں، پیشہ ور قاتل ہوتے ہیں، وہ انسان کو قتل کرنے کے بعد یوں محسوس کرتے ہیں جیسے کوئی مکھی مار دی ہو، اس لیے کہ ان کے لیے گناہ کسی پریشانی کا سبب نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا ضمیر، ان کا دل مردہ ہو چکا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت میمون بن مہران کی یہ روایت جو حضور سے انہوں نے کی کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کی وجہ سے اس کے دل کے اوپر ایک کالا نقطہ لگ جاتا ہے۔ اب اگر وہ اس کی اصلاح کر لے، سچی توبہ کر لے، تو وہ گناہ کا جو دھبا لگا تھا وہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر یہ توبہ نہیں کرتا، گناہ کے بعد پھر گناہ کرتا رہتا ہے، تو پھر اس نقطے کے ساتھ ایک اور نقطہ، پھر تیسرا، پھر چوتھا، یہاں تک کہ اس کے پورے جسم اور اس کے پورے دل کو گھیر لیتا ہے۔ پھر حالت یہ ہوتی ہے کہ پھر بندے پر نہ تو کوئی تقریر اثر کرتی ہے، نہ کوئی خطاب اثر کرتا ہے، نہ کوئی نصیحت اور وصیت اس پر اثر کرتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا دل مردہ ہو چکا ہوتا ہے۔ آپ حضرات اپنے آپ کی حالت پہ غور کر لیں کہ امام صاحب کتنے اچھے اور اچھوتے انداز سے سمجھاتے ہیں، لیکن کبھی کوئی فرق پڑا ہے؟ نہیں پڑا نا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میاں ضمیر مر چکے ہیں، دل مردہ ہو چکے ہیں۔ اب کتنے بھی کوئی باجا بجا لے، بات بننے والی نہیں ہے، کیونکہ ضمیر کی چادر بالکل داغدار ہو گئی ہے، دل جو ہے بالکل مردہ ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، ایک وہ حدیث جو میں نے پہلے جمعے میں بیان کی کہ الشیطان جاسم علی قلب ابن آدم، شیطان انسان کے دل پر حملہ کرتا ہے، دل پر قبضہ جماتا ہے۔ اب اگر دل مردہ ہو جائے تو پھر شیطان کے لیے تو معاملہ ہی آسان ہے۔ جب دل کے قلعے کی دیواریں منہدم ہو جائیں یعنی گر جائیں تو پھر اب شیطان کے لیے تو معاملہ ہی کوئی مشکل نہیں رہا۔ اب شیطان جدھر سے مرضی آئے، جدھر سے مرضی جائے۔ لیکن اب بھی اس دل کی اصلاح کا ایک طریقہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی معاملے میں ہمیں تنا نہیں چھوڑا۔ حضور فرماتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ ثِقَالَةٌ وَثِقَالَةُ الْقُلُوبُ ذِكْرُ اللَّهِ۔ سرکار فرماتے ہیں کہ ہر چیز کو زنگ لگ جاتا ہے، مثلا کپڑے گندے ہو جائیں اور ہر چیز کا زنگ کسی نہ کسی چیز سے اتارا بھی جاتا ہے۔ کپڑے گندے ہو جائیں تو صابن سے، شرف وغیرہ سے صاف کر لیے جاتے ہیں، لوہے کو زنگ لگ جائے تو ریت مال وغیرہ سے صاف کر لیا جاتا ہے۔ لیکن جب یہ دل گناہوں کی گندگی سے گندے ہو جائیں تو پھر ان دل کو صاف کرنے کا ذریعہ اور طریقہ کیا ہے؟ تو حضور فرماتے ہیں ثقالۃ القلوب ذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرو، یہ دل تمہارے صاف ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور جتنا زیادہ ذکر کرو گے اتنے یہ دل جلا پائیں گے، نور پائیں گے، روشن ہوتے چلے جائیں گے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھتا ہے اور وہ اپنی زبان سے ایک مرتبہ کہتا ہے یا اللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے جواب میں 70 مرتبہ کہتا ہے کہ میرے بندے میں حاضر ہوں، میرے بندے میں حاضر ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر رب اس بندے کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہے، اور جس بندے کی طرف رب نظر رحمت سے دیکھتا ہے اس کے 70 گناہ جل کے راکھ ہو جاتے ہیں، اور 70 نیکیاں اس کو عطا کی جاتی ہیں، اور 70 درجات اس کے بلند کر دیے
जाते हैं। फिर बंदा अल्लाह अल्लाह का जिक्र करता रहता है तो फिर धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता जो है उसका दिल सीकल होना शुरू हो जाता है, सुथरा होना शुरू हो जाता है, साफ होना शुरू हो जाता है। दिल के ऊपर गुनाहों का जो गंदा गराब चढ़ा हुआ था वो आहिस्ता आहिस्ता उतरने लगता है। अल्लाह अकबर। लेकिन अगर दिल मुर्दे हो जाए तो फिर शिकायत ये रहती है कि हजरत नमाज पढ़ते हैं लुत्फ नहीं आता, कुरान की तिलावत करते हैं सुरूर नहीं आता। जब दिल ही मुर्दा हो तो ना फिर उसको जिक्र लुत्फ देता है, ना उसको फिक्र में कोई चाशनी होती है। इसलिए कि दिल जब मुर्दा होते हैं तो फिर उसको अच्छी चीज में तबीयत नहीं लगती। और ये सब कुछ जो दिलों के ऊपर गंदगी के गिलाफ चढ़े हुए हैं ये अल्लाह के जिक्र से उतरते हैं। दुआ करें अल्लाह ताला हमें ज्यादा से ज्यादा अपना जिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। फरमाया गया अल कुलूब अरबाअतुन, दिल 4 तरह के होते हैं। कितने तरह के? 4 तरह के। जवानों की तवज्जो है। एक तो अपने बाबू सोना के लिए कि मेरे बाबू ने खाना खाया, वो वाला दिल नहीं। अब सुने, एक दिल कल्बुन अजरदुन फीही सिराजुन युज़हरु फज़ालिका कल्बुल मोमिन। फरमाया गया कि एक मोमिन का दिल होता है और वो बिल्कुल ऐसा होता है जैसे चराग रोशन होता है। और जो मोमिन के पास बैठे अल्लाह तबारक व तआला उसके दिल को भी रोशन फरमा देता है। इसलिए कि दिलों से किरण यानी शुआएं निकलती हैं। किसी दौर में, किसी जमाने में लोग इस बात को नहीं मानते थे जो अक्ल वाले थे, लेकिन इस जमाने में मौजूदा साइंस ने असीरी लहरों को तस्लीम किया है। साइंस कहती है कि जो अच्छा इंसान है उसके बदन से, उसके दिल से वो लहरें निकलती हैं अच्छे अखलाक वाला, अच्छे किरदार वाला, और दूसरों पे मुरतब होती है, यानी दूसरों पे उसका असर पड़ता है। और जो बुरा शख्स है, बदकार शख्स है, उसके बदन से भी वो लहरें निकलती है और दूसरों पे उसका बुरा असर पड़ता है। अल्लाह अकबर। साइंस इस बात को आज मान रही है और हमारे आका ने आज से सदियों साल पहले ये बात हमें तालीम फरमा दी। हुजूर ने फरमाया कि अच्छे आदमी की सोहबत ऐसी है कि हामिल मिस्क, जिस तरह कस्तूरी वाला शख्स होता है, अत्तार की तरह है, यानी इत्र बेचने वाले की तरह है। जब आप इत्र बेचने वाले के पास जाके बैठेंगे तो या तो आप उससे खरीद लेंगे या वो आपको तोहफा दे देगा, या ना आप उससे खरीदें और ना वो आपको तोहफा दे। लेकिन जब तक बैठे रहेंगे मशामे जाम मुअत्तर रहेंगे, खुशबू बराबर आती रहेगी। और जब आप घर आएंगे तो आपके बदन से भी खुशबू आ रही होगी, आपके कपड़ों से भी खुशबू आ रही होगी। तो हुजूर ने अच्छे बंदे की सोहबत को कस्तूरी वाले शख्स से तशबीह दी है और बुरे बंदे की सोहबत को हुजूर ने भट्टी वाले से तशबीह दी है कि जब भट्टी वाले के पास आप बैठेंगे तो या तो कोई चिंगारी उड़ेगी और वो आपके बदन और कपड़ों को जला देगी, या मान लीजिए कि कोई चिंगारी ना भी उड़े और आपके कपड़ों और बदन को ना भी जलाए, लेकिन जब तक आप बैठे रहेंगे उसका धुआं, उसकी बदबू आपके लिए परेशानी का सबब बना रहेगी। इसीलिए अच्छे बंदे की सोहबत को इख्तियार करने का हुक्म दिया गया है। बल्कि बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि अच्छे बंदे की सोहबत में जाके बैठ जाओ, अच्छे इंसान के पास जाके बैठ जाओ, ना आप कोई बात करो ना वो कोई बात करे, इसके बावजूद भी दिल में रोशनियां पैदा होंगी, इसके बावजूद भी दिल में नूर उतरेगा। वो क्या कहा था मियां मोहम्मद बख्श ने? वो कहते हैं कि चंगे बंदे की सोहबत यारो जवा दुकाना अत्तारा, सौदा पावे मूल न लइए हुल्ले आन हजारा। और बुरे बंदे की सोहबत यारो जवा दुकाने लोहारा, ते कपड़े पावा कुंज कुंज बे जिनका पैन हजारा। तो जल जाने का अंदेशा बहरहाल मौजूद है। तो आज की इस मौजूदा साइंस ने असीरी लहरों को तस्लीम किया है। अच्छा, इसकी मैं एक सादा सी मिसाल देकर बात को आगे बढ़ाऊं। मैं कहता हूं कि किसी के जिस्म से, बदन से, दिल से असीरी लहरें निकलना तो बहुत दूर की बात है। मैं कहता हूं कि किसी शख्स के जिक्र से ही उसके असरात चेहरों पर मुरतब होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई आपके किसी प्यारे और पुराने दोस्त का तज़किरा छेड़ दे और उसका नाम लेके
ذکر کریں, گفتگو کریں, تو کیا بتائیے آپ کی طبیعت میں خوشی پیدا ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ آپ حشاش بشاش ہو جائیں گے کہ نہیں ہوں گے؟ اور اگر کسی برے انسان کا تذکرہ ہو جائے جس سے آپ کو نفرت ہو, آپ کی دشمنی ہو, تو آپ کی طبیعت کے اندر گھٹن پیدا ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اسی طرح اگر کوئی گندگی کے ڈھیر کا تذکرہ چھیڑ دے تو طبیعت کے اندر گھٹن پیدا ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ لیکن اگر کوئی پھولوں کی بات چھیڑ دے, موتیے کی, نسرین کی, نسترن کی, چمیلی کی, گلاب کی, نرگس کی, رات کی رانی کی, ان پھولوں کی اگر کوئی بات چھیڑ دے تو طبیعت کے اندر خوشی پیدا ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو یہ ایک فطری بات ہے. اگر کسی اچھی بات کو چھیڑ دیا جائے تو اس سے طبیعت کے اندر خوشی پیدا ہوتی ہے, اور بری بات کو چھیڑ دیا جائے تو اس سے طبیعت کے اندر ایک اداسی اور طبیعت کے اندر ایک غصہ پیدا ہوتا ہے. اور آپ جو ہیں وہ اچھوں کی بات کو سننا چاہتے ہیں, آپ جو ہے اپنے محبوبوں کی بات کو سننا پسند کرتے ہیں, اور بروں کا تذکرہ اور برائی کی بات یقیناً طبیعت کے اندر ایک گھٹن کا سبب بن جاتی ہے, اور یہ ایک فطری بات ہے, اس کا کوئی بھی انکار نہیں کرتا. اللہ اکبر. تو انسان کے دل, یہ جو دل ہے نا, تو ان دلوں سے نور کی کرنیں نکلتی ہیں, شعاعیں نکلتی ہیں. اب وہ آپ کی قسمت ہے کہ آپ کی بیٹھک کیسی ہے, کن لوگوں کے پاس آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں. چغل خوروں کے پاس بیٹھیں گے, جھوٹوں کے پاس بیٹھیں گے, تو پھر آپ جو ہے آپ جانتے ہیں کوئی آپ قرآن کی تلاوت نہیں کریں گے. اور گاؤں میں اللہ ماشاءاللہ 90% لوگ ایسے ہی ہیں جن کو چغل خوری کے علاوہ آتا ہی کچھ نہیں ہے, جو تیری میری کرنے میں اپنی بھی زندگی برباد کر دی, اب دوسروں کی بھی برباد کرنے میں لگے ہوئے ہیں. تو میں کہتا ہوں میرے پیارے ایسوں سے بچوں, ایسوں سے حاصل ہونے والا کچھ نہیں ہے, ہے نا. یہ بس صرف جا کے چوراہوں پہ مشورے ہی دے سکتے ہیں, اور ان کی چلتی اپنے گھر میں خود بھی نہیں ہے. اللہ اکبر. اچھا, یہاں ایک حدیث مجھے یاد آئی. حضرت امام طبرانی نے اپنی موجب میں اپنے سند کے ساتھ اس حدیث کو روایت کیا ہے. حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں جو زمین پہ گشت کرتے رہتے ہیں. سیاحین فی الارض, ان کی ڈیوٹی کیا ہے, ذمہ داری کیا ہے؟ وہ ذکر کی محفلیں تلاش کرتے ہیں. جہاں کوئی ذکر ہو رہا ہو, نعت خوانی ہو رہی ہو, تذکرہ رسول ہو رہا ہو, اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہو, وعظ و نصیحت تلقین لوگوں کو کی جا رہی ہو, تو وہ ایسی محفلیں ڈھونڈتے ہیں. جب ایسی کوئی محفل ان کو مل جاتی ہے تو اس غرض سے دنیا کے کونے کونے میں گھومنے والے فرشتوں کو وہ آواز دیتے ہیں. حدیث پاک میں ان کی آواز بھی ذکر کی گئی ہے. آواز کیا ہے؟ حلما الی بغیتکم. وہ اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں کہ جن کو ہم ڈھونڈ رہے ہیں وہ یہاں ہیں, ادھر آ جاؤ, تم ادھر آ جاؤ. تو اب وہ فرشتے بھی آنے شروع ہو جاتے ہیں, یہاں تک کہ آسمان سے لے کے اس مجلس تک فرشتوں کی نور کی قطاریں لگ جاتی ہیں, اور پھر فرشتے اس محفل کو اپنے نوری پروں میں ڈھانپ لیتے ہیں, اور پھر وہ ذکر سنتے رہتے ہیں. اور جب محفل اختتام کو پہنچتی ہے تو فرشتے اس ذکر کو, اس فکر کو, اس تلقین کو, اس نصیحت کو, اس اللہ کے ذکر کو سونے کے تھالوں میں, تشتوں میں رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. باوجود علم کے اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے, میرے فرشتوں بتاؤ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں, مالک ہم فلاں بستی سے آ رہے ہیں جہاں تیرے کچھ بندے بیٹھ کے تیرا ذکر کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, میرے فرشتوں بتاؤ میرے بندے کیا چاہتے تھے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں, مالک وہ تیری رضا چاہتے تھے, تیری خوشنودی چاہتے تھے, تجھے راضی کرنا چاہتے تھے. پھر اللہ فرماتا ہے, اچھا میرے فرشتوں, میرے بندوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں, مالک نہیں, دیکھا تو نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے, اگر دیکھ لیتے تو فرشتے عرض کرتے ہیں, مالک پھر تو بہت زیادہ تیری رضا چاہتے. اللہ پھر فرماتا, فرشتوں بتاؤ اور کیا چاہتے تھے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں, مالک وہ تیرے قہر و غضب سے پناہ چاہتے تھے, تیری دوزخ سے پناہ چاہتے تھے. اللہ فرماتا, اچھا میرے بندوں نے میری دوزخ کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں, مالک نہیں, دیکھا تو نہیں ہے. تو اللہ فرماتا, اگر دیکھ لیتے تو فرشتے عرض کرتے ہیں, مالک پھر تو بہت زیادہ ڈر اور خوف ان کے دلوں میں تیرا ہوتا. تو اللہ فرماتا, فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ, میں نے اس محفل میں بیٹھنے والے اپنے تمام بندوں کی مغفرت فرما دی ہے. یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے. میں جو بات بتانا چاہ رہا ہوں وہ آگے حدیث میں ہے. تو ان فرشتوں میں سے ایک فرشتہ عرض کرتا ہے, مالک ایک بندہ تھا جو اس محفل سے نہیں تھا, وہ کسی غرض اور کام سے وہاں بیٹھا ہوا تھا, اسے کسی بندے سے کوئی کام تھا.
کہ وہ اس کے انتظار میں بیٹھا تھا کہ وہ آئے، میں اس سے اپنا مقصد کہوں اور پھر چلا جاؤں، تو مالک وہ نہ تو مجلس والوں میں سے تھا اور نہ مجلس کی نیت سے وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ تو اللہ فرماتا ہے ہم قوم لا یشقی جلیسہم، میرے فرشتوں میں نے اس بندے کی بھی مغفرت فرما دی ہے، اس لیے کہ یہ ذکر کرنے والی ایسی قوم ہے، ایسے لوگ ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں رہتا، اللہ اس کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے۔ ہم قوم لا یشقی جلیسہم، یہ ذکر کرنے والے ایسے لوگ ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والا بھی بخش دیا جاتا ہے۔ اسی لیے کہا تھا نا غلام فرید نے کہ اٹھ فریدہ سکیات میلا ویخن جا، وٹ کوئی بخشیا مل جاوے تو بھی بخشا جا۔ تو کبھی کبھی ایسے بھی کام بن جاتا ہے۔ تو یہ جو دل ہے نا، ان دلوں سے انوار نکلتے ہیں، نور کی کرنیں نکلتی ہیں، اور جس کا اثر دوسروں پہ پڑتا ہے۔ اس لیے اپنی صحبتوں کو بڑی سوچ سمجھ کے لوگوں کے ساتھ منسلک کرنا چاہیے۔ ہر ارے گہرے نقطوں خیروں سے تو دوستی بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اور آپ اپنا اندازہ لگائیں، اپنے موبائل کی کانٹیکٹ لسٹ ذرا چیک کریں کہ اس میں آپ کے دوست ہیں کس لیول کی۔ ہر مطلب بندہ اپنے سے اچھے دوست سے دوستی کرے، جو نمازی بھی ہو، پرہیزگار بھی ہو، قرآن کی تلاوت بھی کرنے والا ہو، ایسے نہیں بس چغلیاں کرنے والا ہو، تیری میری کرنے والا ہو۔ یہ آج تو آپ کو احساس نہیں ہوگا، جب آپ اس عمر کو پہنچیں گے تو پھر آپ کی زبان سے بھی وہی کہیں گے یار یہ کیسی سیاست ہے کہ ہماری تو سمجھ میں ہی نہیں آتی، نہیں سمجھے؟ تو جیسوں کے پاس بیٹھو گے آپ کا ایسا اثر آپ کا دل قبول کرے گا۔ اچھا وقت تو ہو چلا، چلو انشاءاللہ اگلے جمعے میں اپنی بات یہیں سے پکڑوں گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کے صدقے ہمارے پس مردہ دلوں میں تازگی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر